لیکن آج افسوس کے ساتھ کہ ہمارے دل پتہ نہیں پتھر بنے ہوئے ہیں کہ کیا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھ کر ہمارے دلوں کو اس نے نہیں پگھلایا، ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ آج معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے سب سے زیادہ مسلمانوں میں ڈپریشن ہے، مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ پریشانیاں ہیں۔ پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ دوائی بکتی ہے وہ زیریکس کی دوائی بکتی ہے۔ وہ دوائی کس کے لیے ہے؟ پریشانی سے نجات کے لیے، ڈپریشن سے باہر نکلنے کے لیے۔ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کا قرآن موجود ہو؟ جس کے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے وہ بھی بڑا سٹریس میں آ سکتا ہے، اس کو بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے، اس کی بھی کسی قسم کی پریشانی ہو سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ سنیں ذرا غور سے۔ فرمایا کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اب اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کو کھول لیتا ہوں۔ یہ تو اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، اللہ ہمیں براہ راست ہدایات دے رہا ہے کہ میرے بندو تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ آج ہم نے کھول کے اس کو پڑھا تک نہیں، اس کو جانا تک نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ قرآن کا ایک آدھا حصہ جو ہے وہ معاشرتی زندگی کے اوپر ہے۔ معاشرتی زندگی سے مراد گھر کے حکم، گھریلو احکامات اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کے اندر بتائے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر جھگڑے نہیں ہو رہے، آج بیوی اور شوہر میں جھگڑے نہیں ہوتے، باپ بیٹے میں جھگڑے نہیں ہوتے، بھائی بھائی میں جھگڑے نہیں ہو رہے۔ گھر کے اندر یہی قصہ ہے، گھر کے اندر یہی قصہ ہے۔ کس وجہ سے؟ معاشرے کا دین نہیں ہے۔ معاشرے کا دین کہاں سے آئے گا؟ قرآن کو پڑھا ہوگا تو آئے گا۔ معاشرے کا دین قرآن کے اندر موجود ہے۔ پوری کی پوری صورت اللہ رب العزت نے معاشرتی زندگی کے اوپر اتار دی کہ تم نے کس طرح معاشرے کے اندر رہنا ہے۔ اللہ رب العزت نے تجارت کے اصول بتا دیے، اللہ رب العزت نے رہنے سہنے کے اصول بتا دیے، ہر ایک چیز کا اصول اللہ نے بیان کر دیا، ضابطۂ حیات اللہ رب العزت بیان کر چکا ہے۔ اس کے باوجود ہم نے کبھی اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی، اور یہ کوئی اتنا مشکل کلام بھی نہیں ہے، سمجھنے میں نہایت ہی آسان، بڑا واضح الفاظ میں اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے اندر احکامات بیان کیے ہیں۔ کسی قسم کی کوئی اللہ رب العزت نے اس کے اندر کوئی مشکل بات نہیں کی۔ لیکن آج بدبخت یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر نہ ہمارا دل کانپتا ہے، نہ ہمیں رونا آتا ہے۔ رونا آتا ہے تو ہمیں فلموں اور ڈراموں کے اوپر آتا ہے۔ ابھی گزشتہ کچھ روز پہلے خبروں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح ایک ڈرامے کے اوپر پوری قوم کا، پوری پاکستانی عوام کا جو رد عمل آیا کہ لوگ رو رہے ہیں، صرف کس وجہ سے کہ ڈرامے میں کوئی کردار مر گیا، اس کی وجہ سے لوگ رو رہے ہیں۔ اور جگہ جگہ پر جو مسلمان ظلم اور زیادتی کا شکار ہے، ہماری روح تک نہیں کانپتی۔ قرآن کو ہم نے کھول کر نہیں پڑھا تو پھر ہم سکون تو ان چیزوں میں ڈھونڈیں گے نا، سکون تو ہم نے ڈراموں اور فلموں میں ڈھونڈنا ہے، سکون تو ہم نے دنیا کی لغو لعب میں ڈھونڈنا ہے۔ حالانکہ اللہ نے خود فرما دیا الا بذکر اللہ لتطمئن القلوب، کہ میرے ذکر کے اندر تمہارے دلوں کی ٹھنڈک ہے، تمہارے دلوں کا سکون ہے۔ اور اللہ کا سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ وہ یہ قرآن پاک ہے، اس سے بہترین ذکر کوئی نہیں ہے۔ لیکن پھر کہتا ہوں کہ بدبختی ہے ہماری، قرآن کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، اس کو ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا۔ ہم اگر دیکھیں خود کو، ہر آدمی خود کو پرکھے، یہ کسی کے اوپر تنقید نہیں ہے۔ اگر ہم خود کو پرکھیں، دیکھیں اپنے آپ کو، 24 گھنٹے کی زندگی ہے ہماری، ایک دن میں اللہ ہمیں 24 گھنٹے دیتا ہے۔ اس 24 گھنٹے کے اندر ہم اپنے قرآن کو، اپنے رب کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ پھر جو قرآن کو وقت دیا اس کو سمجھنے میں کتنا وقت دیا؟ کتنا سمجھا ہم نے؟ زندگی ہم گزار چکے ہیں، موت کے وقت جا کر یہ خیال آتا ہے کاش کچھ کر لیا ہوتا، کاش یہ قرآن پڑھ لیا ہوتا۔ تو یہ قرآن ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو، حدیث کے اندر آیا ہے، مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ اللہ رب العزت اس قرآن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو عزت بخشتے ہیں، اور اس قرآن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ذلت بخشتے ہیں۔ تو جس نے اس قرآن کو اپنا لیا،
جس نے اس قرآن کو سمجھ لیا، جس نے اس قرآن کو اپنے سینے کے اندر اتار لیا، تو اللہ رب العزت اس کو عزت نہیں دیں گے۔ آپ خود دیکھیں معاشرے کے اندر ایک قاری کا، ایک حافظ کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کے لیے محبت ڈالتے ہیں۔